بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو غور سے سنیں گے، ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو ہم اپنی زندگی کو نجات کے ذریعے پر لا سکتے ہیں، نجات کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عقل و فہم عطا فرمائی، ہمارے لیے اس علم کو زیادہ واضح طور پہ کشادہ طریقے سے اور آسان طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو خود بھی غور سے سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ جو آج ہم یہ علامات پڑھیں گے، کتاب جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں زیادہ تر جتنی بھی ہیں حدیث مبارکہ سے ہیں، اس میں تمام باتیں، اور یہ ہے علامات قیامت کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کتاب اشراط الساعہ، کتاب اشراط ہے یہ، اور ہم اس میں تمام احادیث مبارکہ سے ثابت جتنی بھی باتیں ہیں قیامت کی نشانیاں وہ ہم پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان فتنوں سے جو کہ قیامت کی نشانیاں ہیں ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارا انجام خیر آسانی کے ساتھ کر دینا، اور ہمارے لیے اس کا فہم جو ہے آسان کر دینا، ہمارے لیے عمل آسان کر دینا، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عورت کا اپنے مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا، اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا۔ ذخیرہ احادیث میں قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلا کھلا زنا ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس قسم کی احادیث کو ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں قیامت کے فتنے میں شامل کیا ہے۔ دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ۔ اس قسم کی احادیث کو ہم نے کتاب کے دوسرے حصہ یعنی قیامت کی چھوٹی علامات صغریٰ میں شامل کیا ہے۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہے
جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ ان احادیث کو ہم نے کتاب کے تیسرے حصے یعنی قیامت کی بڑی علامات کبریٰ میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح سے کتاب ھذا درج ذیل 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ قیامت کے فتنے، نمبر 1 اس کا جو ہم جز پڑھیں گے وہ ہے قیامت کے فتنے، نمبر 2 علامات صغریٰ اور نمبر 3 علامات کبریٰ۔ ہم ان تینوں موضوعات پر آئندہ صفحات میں الگ الگ اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ کیا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 حدیث شریف یہ ہے، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2 حدیث شریف ہے، بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے جو دین و ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث شریف ہے، بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والے بھی ان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چوتھی حدیث شریف ہے، بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ پانچویں حدیث شریف ہے، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا، ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چھٹی حدیث شریف ہے، لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساتویں حدیث شریف ہے، فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ دین و ایمان کے لیے اتنی شدید آزمائش بن کر آنے والے فتنوں کی تفصیل آپ کو آئندہ باب میں مل جائے گی۔ یہاں ہم قارئین کی توجہ ایک بہت ہی اہم فتنے کی طرف دلانا چاہیں گے اور وہ ہے علم دین کا اٹھ جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک، بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے عام مسلمانوں کی غفلت اور بے پرواہی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ امریکہ میں ہونے والے 11 ستمبر کے واقعات نے اہل علم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر یہ پیدا کر دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ کفار کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قرآن مجید پر پریشانی خیالی کی پھپتی کسنا، کسی اجمی کی تصنیف کہہ کر مذاق اڑانا، پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر استہزاء یعنی مذاق اڑانا، اسے معاذ اللہ ہذیان سمجھنا، اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب لانا یا اس کی آیات تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنا، یعنی یہ سب کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک کسی نہ کسی شکل میں کفار کی یہ مذموم حرکتیں جاری تھیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہوں۔ 1908 میں برطانیہ کے وزیر نوآبادیات کا ایک بیان ملاحظہ ہو، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ ہمارے راستے میں مزاحم رہیں گے، ہمیں قرآن کو ان کی زندگی سے خارج کر دینا چاہیے۔ اسلام ایک نظریہ، ایک تحریک از مریم جمیلہ، یہ صفحہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یو پی کے گورنر ولیم میور نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خبث باطنہ کا اظہار ان الفاظ میں کیا
کہ دو چیزیں انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے یہ الفاظ کہہ کر یعنی اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ استعمال کیے تھے۔ چند سال قبل قرآن مجید کا انگریزی میں تحریف شدہ ترجمہ شائع کیا گیا، حال ہی میں عبرانی زبان میں تحریف شدہ ترجمہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ قرآن آخری سچائی یعنی قرآن دا الٹیمیٹ، یہ نام سے ایک بک جو ہے یہ شائع کی گئی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو اس لیے آپ کو بتانا مقصود میں سمجھ رہی ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ ہمارے دین کو، ہمارے علم دین کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ شائع کی جا رہی ہیں، تو ہمارے کم از کم ان چیزوں پر بھی فوکس ہونا چاہیے، اور اگر ایسی چیزیں ہمیں انٹرنیٹ پر یا موبائل پر یا کسی ایپس میں ملتی ہیں تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا کریں، ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اس طرح کے عنوان سے انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن مجید پر 30 مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں، جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید الہامی کتاب نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ بعض جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی شرمناک اور سوکیانہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید تضادات سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا یہ خدا کا نازل کردہ نہیں ہو سکتا بلکہ کسی فرد واحد کی پریشانی، خیال اور فریب کاری معاذ اللہ پر مشتمل کیا گیا ہے۔ یعنی اس قسم کے مزید بھی اس کتاب کے آغاز میں کئی چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں جو وضاحت کے طور پر کہ یہ سازشیں امریکہ سے اور ایسے مختلف قسم کے ممالک سے جو جھوٹی کتابیں شائع کی گئی ہیں ہمارے علم دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ تقریباً یہاں سے اس کا سارا جو بیان ہے، پیج نمبر ہمارے پاس ہے 22 پر، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں آپ پڑھ لیجئے گا یہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد جنگوں کے احوال جو ہیں اور روم اور فتح کے قتل دجال کے بارے میں ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے پیج نمبر دجال کی آمد کے بارے میں بھی، اور امام مہدی کا ظہور جو ہے یہ پیج نمبر 36، 38، 39 سارے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تقریباً ہمارے پیج نمبر 101 تک آغاز میں اس کتاب کے سارے بیانات ہیں، جو کچھ فتنوں کے بارے میں، جنگوں اور اس طرح سے مختلف قسم کے مسائل پیش کیے گئے ہیں، اور وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے علم دین کو نقصان کس طرح سے پہنچایا گیا ہے۔ تو ہم اپنے جو پہلا جز ہے اس کتاب کا پیج نمبر 102 پر یہاں سے آغاز کرتے ہیں، الجزء الاول علامات قیامت کا۔ تو یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے پہلا جز، فتنوں کا ظہور، ظہور الفتن، ظہور الفتن، فتنوں کا ظہور، اعاذنا اللہ منہا بکرمہ ومنہ۔ مسئلہ نمبر 1، قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے۔ عن اسامة بن زید قال اشرف النبی على اتم من اتام المدینة فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لا ارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، رواہ البخاری۔ اس میں ساری احادیث مبارکہ عربی میں بھی ساتھ میں درج ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی صرف مقصد ہے آپ کو فتنوں کے دور میں، آج کے دور میں علامات قیامت کا ہمارا کس قسم کا کیا کیا علامات ہوں گی ان کا جاننا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ان تمام احادیث مبارکہ کی صرف اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سناؤں گی، اور تاکہ وہ آپ پر واضح ہو جائیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سے کچھ عمل کی باتیں اپنے لیے سیکھ سکیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ نمبر 2، قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں کے اور فتنوں کے کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے بڑھ جائیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھیں ان کا شکوہ کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آگے ہے شدت الفتن، فتنوں کی شدت۔ مسئلہ نمبر 4، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت کے طور پر فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ انسان یہ تمنا اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام سے تنگ آ کر کہے گا۔ اسی حدیث شریف کے بارے میں مسئلہ نمبر 5 ہے، بعض فتنے ایسے تند و تیز ہوں گے کہ وہ مسلمان کی ہر چیز مثلا دین، ایمان، معاشرت، تہذیب، تمدن وغیرہ کو بہا لے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے، ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 7، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی ان فتنوں سے بچ پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور برائی سے ڈرانا واجب تھا۔ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا، یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا۔ مومن کہے گا، یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا، مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ بھی گزر جائے گا۔ پھر جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو، جس امام یعنی حاکم کی بیعت کرے اور عہد دے دے تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام بغاوت کرنے پر آ جائے تو دوسرے کی گردن مار دو تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا،
ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت جو ہے مسئلہ نمبر 58 میں ملاحظہ ہوگی۔ آگے مسئلہ نمبر 10، فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، قیامت کے فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت فتنوں کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ذہاب العلم، علم کا اٹھ جانا۔ مسئلہ نمبر 12، علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، علماء کی اموات کثرت سے ہوگی جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ تو اب آپ کو یہ پچھلے مسئلے کا علم دین کا اٹھ جانا واضح طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے حدیث شریف نمبر جو ہے 93 اس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ علم کیسے ختم ہوگا، علم کا اٹھایا جانا کیسا ہے۔ ایک تو علماء کی موت، اور دوسرا اور کون کون سی وجوہات ہوں گی، یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی۔ مسئلہ نمبر 14، قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرماتے تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنے مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، اسے بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت کے طور پر مذکورہ آیات سورہ لقمان کی ہیں، اور آیت نمبر 34 ہے یہ جو ابھی جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ یاد رہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी हमारा आज का मुख्तसर असबाग थे। और अब आखिरी मसला है बस आज के टॉपिक का, मसला नंबर 15। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम मज़ीद मसाइल के साथ आएंगे और क़यामत की अलामात जो हैं उनको पढ़ेंगे। आज की आखिरी जो अलामत हम पढ़ने लगे हैं वो है फ़ुक़दानुल अमल, यानी अमल का नापैद होना, अमल की कमी होना। मसला नंबर 15 है, क़यामत के करीब कुरान और हदीस पढ़े और पढ़ाए जाएंगे लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाएगा। हज़रत ज़ियाद बिन लुबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस वक़्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ियाद, तुझे तेरी माँ गुम पाए, मैं तो तुम्हें मदीने के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं कि यहूद और नसारा तौरात और इंजील को पढ़ते हैं लेकिन इनमें जो कुछ है इसमें से किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ पहले वक्तों में तो यहूद नसारा के बारे में कहा जा सकता था, लेकिन आज उम्मत मुसलमा को अगर हम देखें, अपने आप को देखें, तो आज घर घर ईमान जो है, इस्लाम जो है, किताब जो है, वो नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए बहुत तेज़ी से इल्म फैल रहा है। लेकिन इल्म की कमी के साथ साथ, अगर इल्म वसी हो भी गया है, एक तो इल्म की कमी है, लेकिन इल्म की कमी के साथ साथ आज अमल में बहुत ज़्यादा कमी है। कुरान बहुत आम हो गया है, कुरान और हदीस का इल्म जो है बहुत वसी हो गया है और बहुत आसान सोर्सेज के साथ हम तक पहुंच रहा है, लेकिन अमल की कमी है। आज झूठ, गीबत, रिया, दिखावा, शराब और गाना बजाना, इस किस्म की और फहाश बहुत सारी, ये जितनी अलामात हम पढ़ेंगे और आज पढ़ी भी हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं। वालिदैन की नाफरमानी देख लीजिए, तो बात सारी अमल की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।